خلاف بھی ابھی کلپ وائرل ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی کہتے ہیں المحند المفند کو مانتا ہوں، کبھی کہتے ہیں اس کے، وہ میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ، کبھی کہتے ہیں کہ اس کو مانتا ہوں، کبھی کہتے ہیں اس جزئیے کو ماننا ضروری نہیں ہے، یہ ہو تو گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ جس کی طبیعت میں فتنہ ہوگا نا وہ تو بال کی کھال اتار کے ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر لگا کے کھچڑی پکاتا رہے گا. میں بھی المحند المفند پہ بھی بات کرتا ہوں تھوڑی سی. یہ جو بار بار المحند المفند کی بات لوگ کرتے ہیں، دیکھو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ المحند المفند میں جتنے عقائد ہیں وہ غلط نہیں ہیں، صحیح ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ جو اسلام کے بیسک عقائد ہیں نا، مکلف ہم صرف اسی کے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توحید، ختم نبوت، رسالت، فرشتوں پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، اللہ کے مختار کل ہونے پر ایمان، اللہ کے علاوہ کسی کو اختیارات نہیں ہیں. یہ اسلام کے بیسک عقائد ہیں. اتنے عقائد اگر وہ رکھتا ہے تو محند المفند نہ بھی پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. محند علی المفند میں کچھ عقائد تو ایسے ہیں جو متفق علیہ ہیں، جس پر پوری امت کا کیا ہے؟ اجماع ہے، وہ اسلام کے بیسک ہیں. کچھ عقائد ایسے ہیں کہ جس پر امت متفق نہیں ہے، وہ علماء دیوبند کی ذاتی رائے تھی، تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. وہ علماء نے خود یہ بات لکھی ہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس سے کیا ہو، متفق ہو. وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لہذا اس میں کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو غلط نہیں کہہ سکتا، کیونکہ عقائد کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک بنیادی عقائد، اس میں اختلاف کرو گے تو گمراہ، اور ایک کچھ عقائد وہ ہیں جن کا شریعت نے ہمیں ڈیٹیل میں بیان نہیں کیے، اس میں کوئی بھی نظریہ اختیار کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ عرش سے افضل ہے. یہ لکھا ہے کس میں؟ المحند علی المفند میں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اللہ سے بھی افضل مانتے ہیں، اس لیے کہ عرش کے اللہ کی جو ذات عرش پر ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کو ہم یہ کہیں کہ اللہ کی ذات عرش سے ٹچ ہو رہی ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ کی ذات عرش سے باقاعدہ ٹچ ہو رہی ہے، پھر تو اللہ کے عرش کو قبر کی مٹی سے افضل ماننا ضروری تھا. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات عرش سے اس طرح سے ٹچ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ عرش پر ہے مگر کیسے ہمیں معلوم نہیں، جبکہ قبر کی جو مٹی کا نبی سے جو تعلق ہے وہ ہمیں معلوم ہے. تو اللہ کی عرش کی جو اللہ کی طرف نسبت ہے وہ مجہول ہے، جبکہ مٹی کی جو قبر نبی کی طرف نسبت ہے وہ کیا ہے؟ معلوم ہے. اب میں نے یہ بیان میں بات کہی تھی کہ یہ عقیدہ ہے پیچیدہ، پبلک کو اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علماء کی رائے تھی، انہوں نے لکھ دی. کوئی اس رائے سے اختلاف کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے نہیں عرش زیادہ افضل ہے قبر کی مٹی سے تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ عرش زیادہ افضل ہے یا قبر کی مٹی تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آخرت میں سوال، بولو نا بھائی، نہیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ کی ذات وہ نبی سے افضل ہے، اتنا ایمان رکھنا ضروری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو المحند علی المفند ہمارے پاس درجنوں غیر مسلم آتے ہیں الحمدللہ جو رابطہ کرتے ہیں اسلام کے لیے. کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ جب تک المحند علی المفند نہیں پڑھو گے اسلام نہیں ہوگا تمہارا. کچھ چیزیں پیچیدہ ہیں، اور وہ کس عذر سے علماء نے لکھی تھی وہ بھی میں بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں. آپ کہیں گے جب اتنی پیچیدہ چیزیں ہیں تو پبلک میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کس تناظر میں لکھی گئی ہیں وہ میں بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں. تو المحند علی المفند میں جو بیسک اسلام کے عقائد ہیں وہ تو سب مانتے ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں ان میں کچھ جزیات میں علماء کا اختلاف ہے. تو ہم دونوں علماء کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو علماء کہتے ہیں کہ عرش مٹی سے افضل ہے وہ بھی ٹھیک ہیں، جو کہتے ہیں کہ مٹی عرش سے کیا ہے؟ افضل ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں عقیدے میں اختلاف جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. بنیادی عقیدوں میں اختلاف جائز نہیں ہے. عقیدوں کی جب باریکیوں میں جاؤ گے تو وہاں جب اتنی باریکی میں گھسو گے تو اختلاف بھی ہوگا. اسی وجہ سے ہم عوام کو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں دیتے. یہ المحند علی المفند کا نام بھی میں نے زندگی میں کبھی ممبر پہ نہیں لیا ہوگا، یہ بھی اس لیے کہ بعض لوگوں نے فتنہ پھیلانے کے لیے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ ہمیں جواب میں یہ کہنا پڑا. ورنہ میں نے درس نظامی کے دوران المحند علی المفند نہیں پڑھی. اگر ہمارے علماء سمجھتے کہ یہ اسلام کے بیسک بنیادی عقائد ہیں تو پھر ہمارے مدارس میں بطور نصاب یہ ہر مدرسے میں ہوتی ہے.
میں نے 8 سالہ یا 9 سالہ جو بھی درس نظامی ہوتا ہے اس میں المہند المفند میں نے تو بعد میں پڑھی ہے یہ. تو اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں وہ کہاں ملیں گے آپ کو؟ وہ ملیں گے العقیدۃ الطحاویہ میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کتاب یاد کر لیں. اسلام کے بیسک عقائد کہاں ہیں؟ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی 2ری یا 3ری صدی ہجری کے عالم تھے اور فقہ حنفی کو فالو کیا کرتے تھے, بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے سب سے پہلے عقیدے پہ کتاب لکھی. اس لیے لکھی کہ عقائد تو اس سے پہلے بھی تھے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ ایک چیز ریٹن میں بولو بھائی آ جائے. اور اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے شروع میں یہ لکھا ہے کہ میں جو عقائد اس میں ذکر کر رہا ہوں وہ ابو حنیفہ کا بھی عقیدہ ہے, امام ابو یوسف کا بھی اور امام محمد کا بھی رحمہم اللہ, ان تینوں کا یہی عقیدہ ہے. اور وہ جو انہوں نے متن لکھا ہے پوری دنیا میں وہ آج بھی پڑھایا جا رہا ہے. اس کو جو امام احمد بن حنبل کے فالوورز ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, امام شافعی کے فالوورز, کیونکہ اس میں سوائے ایک جزئیے میں کہ ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے, اس کا بھی میں کبھی جواب دے چکا ہوں, وہ بھی ایک لفظی اختلاف ہے. تو باقی وہ تمام چیزوں میں کیا ہے؟ سیم ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی جو مدینہ یونیورسٹی اس میں بھی وہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے, حتیٰ کہ اہل حدیث کے مدارس میں بھی وہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے. تو وہ اسلام کی کیا ہے؟ بیسک ہے, اس پہ سب متفق ہیں. تو وہ بنیادی عقائد ہیں. لیکن وہ جو ایک بنیادی عقیدہ ہے جس پہ سب متفق ہیں اس کو چھوڑ کر مجھے ایک صاحب نے کہا کہ وہ ایک مشہور صاحب ہیں, فتنہ پرست ٹائپ کی چیز ہیں وہ, انہوں نے کہا کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے, یا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے, غالباً مجدد الفسانی نے, کہ جو حنفی عالم تھے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کریں گے. اب لوگوں نے دیکھو حنفی لوگ کیسے ہوتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو بھی کیا بنا دیا حنفی, ہو توبہ توبہ, حنفی ایسے ہوتے ہیں, حنفی ایسے ہوتے ہیں. ایک پروپیگنڈا, یہ ہے وہ پروپیگنڈا جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا. اللہ کے بندو, جہاں ایک حنفی عالم نے یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ فقہ حنفی کو فالو کریں گے, وہاں رد بھی کس نے کیا ہے؟ حنفی عالم نہیں کیا ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ فقہ حنفی کو فالو کریں گے. صحیح یہ کہ وہ مجتہد ہوں گے, وہ کسی ایک مخصوص فقہ کو فالو نہیں کریں گے. تو آپ صرف کسی حنفی عالم کی وہ عبارت جس سے پروپیگنڈے کا آپ کو موقع مل رہا ہے وہ تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور حنفی عالم نے ہی اس کا جواب دیا, اس جواب کو آپ ہائی لائٹ نہیں کر رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی نا, بل ہم قوم خصمون, اللہ کہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ جھگڑا کرنا, امت میں اختلاف اور انتشار ڈالنا. ایک صاحب نے مجھے کہا فقہ حنفی کی فلاں کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, دیکھو کتنا بیہودہ. میں نے کہا جس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ حنفی نے لکھا ہے, تو حنفی نے ہی اس پہ کیا کیا ہے؟ رد بھی کیا ہے. اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. آپ سے مشورے کی اور آپ کی رہنمائی کی, آپ کی گائیڈنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہی اکابر نے اس پہ رد کر چکے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ہر کلپ پہ بیٹھ کے کلپ بازی اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا. لوگوں کو خود ہی اتنی ایک سمجھ ہونی چاہیے. ہاں یہ ایک سوال ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی فقہ کو فالو نہیں کریں گے تو آپ پھر کیوں کسی فقہ کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صاحب نے مجھے کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم جب غیر مقلد ہوں گے تو آپ کیوں مقلد ہیں؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن آتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کتاب کی تعلیم یعنی قرآن کی تعلیم دی ہے. جمہور اس طرف گئے ہیں, اور قرآن حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے فقہ میں. تو حضرت عیسیٰ کو تمام دینی علوم, اسلامی علوم اللہ دے کر بھیجیں گے, لہذا وہ مجتہد ہوں گے. ہم تقلید کے قائل ہیں آپ جیسے لوگوں کے بارے میں اور اپنے جیسے جاہلوں کے بارے میں. آپ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں, تو ہم آپ کے مقابلے میں اپنے آپ کو جاہل نہیں کہہ رہے, ہم مجتہدین کے مقابلے میں اپنے آپ کو جاہل. آپ کے مقابلے میں بہت پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ. مجتہدین کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ ابو حنیفہ کے مقابلے میں زیرو ہیں, امام شافعی کے مقابلے میں زیرو ہیں. تو اسی طرح جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو ان کے علم کے مقابلے میں ہم کیا ہوں گے؟ زیرو. تو ہم اس وقت امام ابو حنیفہ کی تقلید چھوڑ کے کس کی تقلید شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کی. تو پہلے بھی مقلد تھے, بعد میں مقلد رہیں گے. پہلے ایک مجتہد کی کر رہے تھے, جب اس سے افضل آ گیا تو اس کو بولو بھائی چھوڑ دیں گے. مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا. اس وقت آپ نے علمی کتابی کی تقریریں شروع کر دی,
اور حضرت عیسیٰ کے فتوے کی تقلید نہیں کی آپ نے, وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے, آپ کے میں علمی کتابی ہوں, میں کسی کو فالو بولو بھائی نہیں کرتا, تو پھر آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو امت کو مسائل میں ان کی تقلید بولو نا کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم عوام کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. مجتہد کی تقلید کرے گی عوام, نہیں کرے گی تو پھر 15ویں صدی کے لوگوں کی تقلید کرنی پڑ جائے گی ان کو.